اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہو یا گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو آج 26 سفر آخری اتوار آخری موقع چلتے پھرتے 3 بار یہ عمل کر لے، انشاءاللہ دولت کا طوفان آ جائے گا، دولت کے انبار لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک آپ کو دولت دینا شروع کر دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کا عمل انتہائی خصوصی ہے، آج کا عمل انتہائی طاقتور ہے۔ آپ نے صرف چلتے پھرتے یہ 3 بار عمل کر لینا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا آج ملے گا۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دے گا، آپ کی تقدیر اور نصیب کے ستارے بلند ہو جائیں گے۔ جو لوگ کسی بھی طرح سے تنگ دستی، غربت، مفلسی کا شکار ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، تک ہار چکے ہیں، وہ خود کو بدبخت اور بدنصیب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ آج چلتے پھرتے 3 بار یہ عمل کر لیں بتائے گئے طریقے کے مطابق، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، غیبی دولت کے دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ یہ عمل جو ہے اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے 3 بار کر لیں، نہ تسبیح کی ضرورت ہے، نہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی ہے، نہ بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنے کی پابندی ہے۔ آپ جس وقت بھی چاہیں، جب بھی چاہیں، جس حالت میں چاہیں، چلتے پھرتے 3 بار یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کے غیبی دروازے کھل جائیں گے۔ آج کا عمل انتہائی خاص ہے۔ جو لوگ کسی بھی طرح سے اللہ کی مدد خاص حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کے عمل سے ان کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں اور اللہ پاک ایک دن کے عمل سے کروڑوں عطا فرما دے، تو آج تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو آپ کر لیں۔ مختصر عمل ہے، 3 بار یہ عمل آپ نے کرنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ چلتی پھرتی ایک تسبیح ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، چاہے پہاڑوں جتنا قرضہ بھی آپ کے سروں پہ کیوں نہ ہوا، چاہے کسی بڑی مشکل کا بھی آپ شکار کیوں نہ ہوئے، انشاءاللہ اس مشکل میں آسانی آئے گی اور پہاڑوں جتنے قرضے کے اوپر اس کو اتارنے میں یا اس کی ادائیگی میں اللہ پاک غیبی اسباب اور وسیلے پیدا کرنا شروع کر دے گی آج کے اس عمل کی برکت سے۔ انشاءاللہ آپ نے صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پہ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور جب وہ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل ادھورا ہوتا ہے، اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی، کیونکہ اللہ والوں کی ایک خاص ترتیب اور مقدار ہوتی ہے عمل کی۔ یہ ایک روحانی عمل ہوتا ہے، اس ترتیب اور مقدار میں کمی پیشی جب آپ کرتے ہیں، اپنی طرف سے منمانی کرتے ہیں، ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، سکپ کر کے دیکھتے ہیں، تو جب عمل کرتے ہیں تو وہ ادھورا ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، اس میں تاثیر اور قبولیت نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ کا عمل قبول ہو جائے تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ جو شرائط ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے کی اور جو مقدار اور ترتیب بتائی جائے گی، اس کے عین مطابق آپ نے عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کا یہ عمل بھی قبول ہوگا اور اس میں تاثیر اور قبولیت آئے گی۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، آپ جس بھی مقام پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، چاہے آپ انڈیا سے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے ہیں، نیپال سے ہیں، چاہے آپ کسی یورپین کنٹری میں رہتے ہیں، جس بھی جگہ پہ ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 26 سفر آخری اتوار والا دن آئے، یہ ویڈیو میری آپ تک پہنچے، آپ تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مختصر عمل ہے، چلتا پھرتا عمل ہے، 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے کر لینے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ غیبی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی میں غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ارجنٹ پیسے چاہیے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی آپ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں، اگر آپ بندگلی کا شکار ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، راستہ نجات کا نہیں مل رہا، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے پھرتے 3 بار کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک خیر کے دروازے کھولے گا، عافیت کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ نے سب سے پہلے
سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے جو انتہائی خاص چیز ہے کہ جب بھی یہ عمل کریں اس میں باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بالکل چلتے پھرتے اس عمل کو کرنا ہے، نہ ہی کسی جگہ بیٹھ کے باوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ نے صرف اور صرف پابندی یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، رازداری سے اس عمل کو کرنا ہے. رازداری سے عمل کی تاثیر اور قبولیت بڑھتی ہے. صرف ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے رازداری سے اس عمل کو کرنا ہے، چلتے پھرتے اس عمل کو کر لینا ہے. سب سے پہلے آپ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر جو ہے اپنی تمام وظائف کی ویڈیوز میں آپ کو یہی تاکید کرتا ہوں کہ آپ درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کیا کریں، وظیفے کا آغاز کیا کریں. درود ابراہیمی کو اللہ پاک نے ایک عظمت بخشی ہے، ایک خاص مرتبہ اور ایک خاص فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ نماز میں ہوتا ہے اور جس نماز میں درود ابراہیمی نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی سے ہی آغاز کیا کریں. اگر وقت کی کمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت یکسوئی کے لیے ضروری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح عمل میں یکسوئی لانے کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پہ اپنے مقصد اور جو بھی آپ کا نصب العین ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے آپ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ سے، دولت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے، آپ اس کی نیت باندھ لیں. نیت باندھ کے فوری طور پہ آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے استغفر اللہ یا ربی، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے. جب اللہ کے لاڈلے بن گئے تو آپ کی پھر ہر دعا قبول ہوگی. سب سے پہلے آپ نے آج کے اس عمل کا آغاز استغفر اللہ یا ربی سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی ندامت کرتے ہوئے، پیشمانی کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے آپ شرمندہ ہو کے استغفر اللہ یا ربی پڑھتے جائیں. استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی. اور استغفار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. جب آپ استغفار کریں گے تمام قسم کی بندشیں، تمام قسم کی رکاوٹیں، وہ کام جو گناہوں کی یعنی کہ کثرت کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جو کام رک چکے تھے، جو بندش کا شکار ہو گئے تھے، اللہ پاک ان کو جاری و ساری کرنے شروع کر دے گا، ان میں برکت لے آئے گا. وہ جو کام سارے اٹکے ہوئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے استغفر اللہ یا ربی پڑھنے سے. استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی آپ نے کتنی مقدار میں، کتنی ترتیب میں پڑھنا ہے، یہ چیز بہت اہم ہے. استغفر اللہ یا ربی کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح 100 دانوں والی صرف ایک بار آپ پڑھ لیں، یعنی 100 ٹائمز استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی. آپ نے ہر دفعہ استغفر اللہ یا ربی کو پڑھتے پڑھتے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو گناہ یعنی غفلت میں، یعنی کوتاہی میں، جانے انجانے، اگر جان بوجھ کے یا بغیر جانے اگر ہوئے ہیں، سرزد ہوئے ہیں، ان کی معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ یا ربی پڑھتے جائیں. استغفر اللہ یا ربی صرف اور صرف ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھ کے فوری طور پہ آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، دوسرا جب آپ عمل کریں گے یاد رکھیے کہ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 100 مرتبہ پڑھ لی ہے. اب آپ نے کسی قسم کا شک شبہ اپنے دل اور دماغ میں نہیں رکھنا، کیونکہ آپ اللہ کے لاڈلے بن گئے ہیں. جب آپ اللہ کے لاڈلے بن گئے ہیں استغفر اللہ یا ربی کو پڑھتے پڑھتے، تو پھر اللہ کے تمام خزانے جو ہے ان کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے ہیں. پھر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جو دوسرا عمل کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ لا الہ
الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ جو دعا ہے جو باقاعدہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی اور اللہ پاک نے ان کو بحفاظت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا، اس دعا کی برکت سے اپنے تمام گناہوں اور اپنے تمام جتنے بھی آپ کی لرزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آج جو عمل خاص آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ کا لاڈلا بنانے والا عمل ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، تو اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی انسانی جسم کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو آج کے اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے یہ جو تیسرا عمل ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، اللہ کے دو ناموں کا یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ آپ کو اللہ پاک تمام تر پریشانیوں سے آزاد کر دے گا۔ اللہ پاک غم و فکر سے آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ کو اللہ پاک غیبی دروازے کھول دے گا رزق اور مال و دولت کے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا، یہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں۔ جو بھی آپ کو وقت کی قلت کے اعتبار سے اگر جو آپ کو موضوع لگے آپ وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں، یا ارحم الراحمین، اس کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، 3 دفعہ ان 3 کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ 3 کلمات یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا ذل جلال والاکرام، ان کو ہر حال میں وظیفہ جب یہ 3 اعمال آپ کر لیں، 3 کام کر لیں، تو فوری طور پہ یہ 3 کلمات کو آپ نے لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ہر دعا کو کرنے سے پہلے، ہر دعا مانگنے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان 3 کلمات کو 3 مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 کلمات کی برکت سے اور یہ چلتے پھرتے جو 3 اعمال ہیں ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ پھر آپ رو کے اللہ سے مانگے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا یا اللہ مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا وہ عطا فرما۔ یا اللہ قرضوں کے اعتبار سے ادائیگی عطا فرما، یا اللہ قرضوں کے اعتبار سے غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ دولت مانگتا ہوں، غیبی دروازے کھول دے دولت کے۔ یا اللہ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ غیبی مدد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔